جس جس نے رب کو یاد کیا، رب کریم نے ایسے چرچے کیے کہ قیامت تک، قیامت کے بعد بھی ان کا ذکر ہوتا رہے گا۔ اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا، قل اے میرے محبوب فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ حدیثی میں فرمایا تم جہنم میں گر رہے تھے، میری اور تمہاری مثال آقا نے فرمایا ایسے ہے جیسے ایک آدمی آگ جلاتا ہے اور آگ پہ پتنگے آ کے گرتے ہیں، جلتے ہیں۔ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ تم جہنم میں گر رہے تھے، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے باہر نکال رہا، میں تمہیں پکڑ پکڑ کے بچے، کسی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آتا ہے، کسی کا جو ہے کپڑا میرے ہاتھ میں آتا ہے، جو بھی میرے ہاتھ میں آتا ہے میں کھینچ کے جہنم میں سے تمہیں نکال رہا ہوں۔ تو یہ اس پہ فرمایا میں اجر کوئی نہیں مانگتا۔ کہاں بکریاں چرانے والوں کو وقت کا فقیر بنا دیا، وقت کا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود بکریاں چرایا کرتے تھے۔ کتنے لوگ ہیں، حضرت عمر فاروق کا ذکر پچھلے دنوں میں ہوا کہ وہ خود فرمایا کرتے تھے کون جانتا تھا ہمیں، میں تو ایک اونٹ بھی نہیں چرا سکتا تھا۔ ان لوگوں، بلال کو دیکھیے رضی اللہ تعالیٰ، عمار بن یاسر کو دیکھیے، یہ غلام لوگ تھے، بکتے بکاتے لوگ تھے، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، جانوروں کی طرح بکتے تھے، جانوروں کی طرح لوگ ان سے کام لیتے تھے، کوئی ان کا کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، کچھ دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو نہ صحیح۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی کو دیکھیے کیسے بکتے بکاتے، کتنے صدیوں کے حساب سے ان کی عمر بھی 250 سال یا 300 سال ہوئی ہے، بکتے بکاتے کہاں آئے، اور پھر جس ملک سے بکتے بکاتے نکلے تھے اسی ملک میں جا کے فاروق اعظم کے دور میں پھر گورنر بنے۔ تو یہ کون لوگ تھے، ان کو کون جانتا تھا؟ تاریخ میں یہ تو کیا بڑے بڑوں کے نام مٹ گئے، یہ تو تھے ہی بیچارے ایسے جن کا نام نہیں تھا، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دامن پکڑا، اللہ اکبر، اللہ نے سورج سے بھی زیادہ تابناک بنا دیا، اللہ نے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا۔ فرمایا میں اس پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم جانوروں کی طرح زندگیاں گزارتے تھے، میں نے تمہیں انسانیت کی معراج تک پہنچا دیا، کوئی اجر نہیں ہے، اور اجر دے بھی کون سکتا ہے؟ ان اجر الا اللہ، بھائی اجر تو وہی دے جو کام کرنے والے کی مزدوری کو سمجھتا ہو، کام کو سمجھتا وہی دے نا، دوسرا کیا دے سکتا ہے؟ پلے بھی کچھ نہیں، دے بھی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی آدمی کام کرتا ہے تو دل میں کبھی تو خیال آتا ہے کہ یار یہ جھک کے سلامی کر لے، یہ ہنس کے سلامی کرے نہ جھکے تو، یار کبھی مصیبت بنے میرے ساتھ ہی کھڑا ہو جائے، یار کبھی میرے دشمن کو جواب ہی دے دے، کبھی نہ کبھی یہ تو خیال آتا ہی ہے نا کہ میں نے یار اس کے لیے اتنا کیا ہے۔ کئی لوگ ہیں اولاد سے لڑ رہے ہوتے ہیں، میں نے تمہیں ایسے پالا، ایسے پالا، ایسے کیا، تم نے مجھے یہ صلہ دیا۔ آدمی چاہے ماں ہی ہو وہ بھی کچھ نہ کچھ تو صلہ چاہتی ہے نا، کہ میں نے تجھے دودھ پلایا ہے، میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھے تعلیم دی ہے، آج تو میرے سامنے اکڑ کے بول رہا ہے۔ ماں بھی کہتی ہے سب سے بڑا رشتہ تو یہی ہے نا، یہ بھی کچھ نہ کچھ تو چاہتی ہے کہ میں اپنی اولاد سے، میری اولاد مجھے کچھ نہ کچھ تو لٹائے نا، میری محبتوں کا، میری محنتوں کا، میری ان ساری چیزوں کا کچھ نہ کچھ تو مجھے واپس کرے۔ ہر آدمی کے دل میں کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے، لیکن فرمایا محبوب تم کہہ دو میں تم سے کچھ بھی نہیں چاہتا، دے بھی کون، دے بھی کون، ہمارے پلے کیا ہے، ہمارا اپنا کیا ہے، ہماری یہ جان، یہ سانس، یہ دولت، یہ دھن، یہ اولاد، یہ مال، یہ کیا ہے ہمارا اپنا؟ وہ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، سب کچھ تو محبوب کے صدقے میں ہے، لیکن کبھی دل میں خیال آئے کہ بھی کچھ نہ کچھ تو مجھے واپس کرو، تو ہمارا محبوب تم کہہ دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، لا اسأل علیہ اجرا، ان چیزوں پہ میں تمہیں اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربی، یہ بھی اللہ نے حکم دیا، یہ بھی اللہ نے فرمایا کہ محبوب کچھ نہیں تو ان سے یہ تو کہو کہ جو جو میرے قریب ہیں ان سے تو مودت کرو، یہ نہیں کہا محبت کرو، محبت بھی عربی کا لفظ ہے، یہ نہیں کہا عشق کرو، عشق بھی عربی کا لفظ ہے، ہمارے نزدیک تو عشق ایک بہت اعلیٰ مقام ہے نا، لیکن عشق بھی نہیں کہا، تعلق بھی نہیں کہا، تعلق بھی عربی کا لفظ ہے، تملق بھی نہیں کہا، تملق بھی عربی کا لفظ ہے۔ ان سب چیزوں میں
ایک تعلق قائم ہوتا ہے، محبت بھی ایک تعلق ہے، ادب کے ساتھ عشق بھی ایک تعلق ہے، تھوڑا آگے بڑھ کے تعلق بھی ایک تعلق ہے، تملق بھی ایک کسی کے ساتھ رشتہ جوڑنا ہے، لیکن ان میں سے کچھ نہیں کہا الا المودۃ، مودت وہاں ہے جہاں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کیا معنی کیا جائے مودت کا؟ محبت کرو، ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں، تو محبت تو اللہ نے نہیں کہا، وہ محبوب کے قریبیوں سے عشق کرو، بڑا لفظ ہے لیکن یہ بھی نہیں کہا۔ یہ بھی ہے، چلتے چلتے عرض کر دوں، یہ بھی کچھ لوگوں نے اس لفظ کو ہی بدنام کر دیا کہ جی عشق نہیں کہنا چاہیے، محبت کہنا چاہیے۔ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں ہم نبی کے عاشق ہیں، یہ تو لفظ ہی غلط ہے، یہ تو لفظ ہی بدنام ہے۔ ارے یہ لفظ بدنام نہیں ہے، بدنام لوگوں نے بدنام کیا ہے۔ جی تم اپنی ماں کو کہہ سکتے ہو کہ میں تمہارا عاشق ہوں، تم بہن کو کہہ سکتے ہو میں تمہارا عاشق ہوں، یعنی دیکھیے ہر آدمی کی سوچ اپنی ہے۔ ایک آدمی کے نزدیک ایک نیکی ہے تو دوسرے کے نزدیک وہی برائی بن جاتی ہے، ایک آدمی کے نزدیک اچھائی ہے دوسرے کے نزدیک وہی عیب بن جاتا ہے۔ بھئی محبت تو تم کہتے ہو نہ کہنا چاہیے، ہاں جی محبت کہا کرو، تو جس سے محبت کی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ محبوب۔ تو بہن سے محبت کریں تو کہہ سکتے ہیں بہن میری محبوبہ ہے، ماں میری محبوبہ ہے۔ ایسے تو چیس لفظ سے چاہو نہ کاٹ لو۔ ہم نے محبت ترجمہ نہیں، اسا ہوتا نہیں ترجمہ، رب نے محبت کہا بھی نہیں، عشق بھی نہیں ترجمہ ہوتا، تعلق بھی نہیں ہوتا، تو پھر ترجمہ کیا کریں؟ اردو کا دامن بہت تنگ ہے اور عربی اتنی وسیع زبان ہے کہ ہم جیسے تو کیا، یہاں بڑے بڑوں کی عقلیں گم ہو جاتی ہیں۔ ایسی زبان ہے کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں معلوم ہوتی۔ تو علماء نے مثالیں دے کے سمجھایا کہ یہ مودت کیا ہے۔ امام عسکری نے کہا کہ یہ جتنی چیزیں بھی ہیں، مثلا جو پانی سے اپنی غذا حاصل کرتی ہیں، مرغا بھی ہے، مینڈک ہے، اور چیزیں ہیں، بطخ ہے، جو بھی پانی سے اپنی غذا حاصل کرتی ہیں، تو یہ صبح صبح اٹھ کے مرغابیاں بھی اڑتی ہیں، دیکھتی ہیں کہاں پانی ہے، وہاں جاتی ہیں، تو یہ ان کو پانی سے محبت ہے، کیونکہ ان کو وہاں سے کچھ کھانے کو ملتا ہے، ان کی زندگی ان کے ساتھ جو ہے منسلک ہے۔ ان سب چیزوں کو پانی سے محبت ہے، لیکن مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ مچھلی کو آپ باہر نکالیں، ان کو 2-4 دن ہفتہ بھی دوسرے پرندوں کو نہ ملے پانی تو زندہ رہتے ہیں، رہتے پانی میں ہیں لیکن پانی کے بغیر بھی زندہ رہتے ہیں، لیکن مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہتی، پانی سے نکالیں تو تڑپنا شروع ہو جاتی ہے، چند منٹوں گھنٹوں میں چند دنوں میں جان دے دیتی ہے، اور اس کے بعد اس کو پکا کے کھا لیں تب بھی اندر جا کے یہ لاش ہے ہو کے بھی پانی پانی مانگتی رہتی ہے۔ کوئی بار بار پانی مانگے لوگ کہتے ہیں کیا بات ہے، کوئی مچھلی کھائی ہوئی ہے، فش کھائی ہوئی ہے، اتنا پانی مانگ رہا ہے؟ یعنی جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے کہ یہ اس کے بغیر تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے، یہ ختم ہو جائے تب بھی پانی مانگتی ہے، اس لیے فرمایا الا المودۃ فی القربى، محبوب کریم کے قریبیوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھو جیسا مچھلی کا پانی سے ہے۔ زندہ رہو تو ذکر کرتے رہو، مر جاؤ تو تمہاری قبروں سے بھی ان کا نام آنا چاہیے، تمہاری قبروں کی مٹی سے بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قریبیوں کا جو بھی قریب ہے، وہ زمانے کے لحاظ سے قریب ہے، وہ مکان کے لحاظ سے قریب ہے، وہ خون کے لحاظ سے قریب ہے، وہ صحابیت کے لحاظ سے قریب ہے، وہ آل کے لحاظ سے قریب ہے، وہ ازواج کے لحاظ سے قریب ہے۔ الا المودۃ فی القربى، کچھ نے اس کو صرف اہل بیت کے ساتھ خاص کر دیا۔ ارے رب نے کہا جو میرے محبوب کے قریب ہو گیا، وہ پہاڑ ہو گیا، وہ درخت ہو گیا، وہ شہر ہو گیا، وہ زمانہ ہو گیا، وہ سانسیں ہو گئی، وہ انسان ہو گئے، وہ اہل بیت ہو گئے، وہ صحاب ہو گئے، جو میرے محبوب کے قریب ہے، فرمایا اس کے ساتھ مودت کرو۔ ارے جب قریبیوں کے ساتھ یہ کرنا ہے تو پھر محبوب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ ارے تم نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو پہچانا ہی نہیں ہے، جی یہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ زیادہ محبت کہاں؟
ہمارے پاس اتنی کہاں سے آئی کہ محبوب کی محبت کا حق ادا کر سکے؟ یہ تو ساری کائنات کی محبتیں کسی ایک دل میں اکٹھی ہو جائیں، ساری دنیا کی ماؤں کی محبتیں کسی ایک دل میں اکٹھی ہو جائیں، سارے باپوں کی محبتیں کسی ایک دل میں اکٹھی ہو جائیں، سارے نبیوں کی امتوں کی ان کی نبیوں سے محبتیں کسی ایک دل میں اکٹھی ہو جائیں، پھر بھی وہ دل مصطفیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ تو جن کے قریبیوں کے ساتھ، جن کے حسنین کریمین کے ساتھ، جن کے علی و سیدہ فاطمہ کے ساتھ یہ ہے کہ ان سے مودت رکھو، تمہارے زبان بولے نہ بولے، تیرا چہرہ بتانا چاہیے یہ اہل بیت سے پیار کرتا ہے، تیری جو ہے تیرا کردار بتانا چاہیے۔ زبانیں تو بعض کا جھوٹ بھی بولتی ہیں، زبانوں پہ تو اسی لیے قیامت کے روز مور لگائی جائے گی کہ یہ بولتی ہے، بڑھ بڑھ کے بولتی ہے، مناسب بھی بولتی ہے، نامناسب بھی بولتی ہے، اونچا بھی بولتی ہے، کبھی ایسا بولتی ہے کوئی سنتا ہی نہیں، اور کبھی ایسا بولتی ہے کہ کان پھاڑ دیتی ہے، کبھی اسی جس نے دی ہے اسی کے خلاف بولتی ہے، اور جس کے صدقے دی ہے اسی کے خلاف بولتی ہے۔ فرمایا یہ زبانوں سے محبت کا وہ اظہار نہیں ہوتا تو ہے، فرمایا تیرے جسم کا ایک ایک بال بتاتا رہے، تیرے ایک ایک حرکت تیری آنکھوں کی چمک بتاتی رہے کہ یہ وہ ہے جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے، یہ وہ ہے جو آل سے پیار کرتا ہے، یہ وہ ہے جو صحاب سے پیار کرتا ہے۔ تو فرمایا تیرے جسم کا ایک ایک، اب وہ کہاں گئے مسلمان؟ ہم تو سمجھتے ہیں محرم آ گئے، 4 دن کالے کپڑے پہن لو اور ایک دن اپنے آپ کو زنجیریں مار کے الٹی جو ہے چارپائیاں بچھا لو، وہ محرم گیا اور وہ گھر سے اہل بیت کی محبت گئی۔ یہ محبت نہیں چاہیے، یہ سال میں ایک دن کی محبت نہیں چاہیے، بلکہ محبت کی بجائے ہم نے ان کے ذکر کے بجائے صحابہ پہ لعن طعن زیادہ ہو گئی، ان کا ذکر کم کرتے ہیں۔ اگر بھائی تم سمجھتے ہو تھا تو ایسا نہیں، اگر تم سمجھتے ہو کہ صحابہ خلاف تھے تو پھر بھی اتنا ذکر کرو کہ ان کو تکلیف ہو۔ بھائی مخالف کا ذکر کیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، پھر بھی اتنا ذکر کرو نا کہ تمہارے نزدیک وہ مٹانے آئے تھے ان کو، تو تم ان کے نام کو اتنا زندہ کرو نا، ان کی محبتوں کو، ان کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو اتنا زندہ کرو نا کہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ لیکن تم وہ نہیں کرو گے کیونکہ تمہیں سچی محبت نہیں ہے۔ محبت ہو تو دوسروں سے ویسے ہی نظریں چرائے جو ہیں بند ہو جاتی ہیں، صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا الا المودۃ فی القربى، ان سے مودت کرو، اور جن سے مودت ہوتی ہے پھر دیکھیے آج دنیا میں دیکھ لیجئے، جس کو جس سے محبت ہے اس کے کپڑے ویسے، اس کے بالوں کا سٹائل ویسا، اس کا اٹھنا بیٹھنا ویسا، اس کا چلنا پھرنا ویسا، اس کا جناب ہر ایک چیز۔ کئی اداکاروں کی طرح لوگوں نے بال بنائے ہوتے ہیں، اداکاراؤں کی طرح لڑکیوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ایسے ہی جیسے وہ بولتے ہیں ایسے بولتے ہیں، کیونکہ محبت ہے نا، ان کے آئیڈیل ہے نا۔ وہ آدمی کا پتہ چلتا ہے، بالوں کے سٹائل سے پتہ چلتا ہے اس کا آئیڈیل کون ہے، اس کی گفتگو کے طریقے سے پتہ چلتا ہے اس کا آئیڈیل کون ہے۔ ہم میں سے کسی کو پوچھو تیرا آئیڈیل کون ہے، بڑے نیک لوگوں کے نام بتائیں گے، اکثر لوگ آقا کریم کا نام بتائیں گے، میرا آئیڈیل میرے آقا ہیں، کوئی کہے گا میرا آئیڈیل عمر فاروق ہیں، کوئی کہے گا میرا آئیڈیل حسنین کریمین ہیں، کوئی کہے گا میرا آئیڈیل مولا علی ہے۔ لیکن یہ جتنے بھی ہمارے آئیڈیل ہیں یہ ہماری زبانوں سے سمجھ تو نہیں آتی کہ واقعی یہی آئیڈیل ہے، یہ وہی آدمی ہے جس کی زبان پہ ابھی حسنین کریمین کا نام تھا، ابھی مصطفیٰ کا نام تھا، ابھی جو ہے وہ اللہ کا نام تھا، اسی زبان پہ گالی نکل رہی ہے، اسی زبان پہ بے حیائی ہو رہی ہے، اسی زبان سے حرام کھایا جا رہا ہے۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس زبان پہ محبوب کا نام آئے اسی زبان پہ گالی آئے؟ اس زبان کو آج تک اس کی لذت کا ہی نہیں پتا چلا، ہمیں آج تک ان چیزوں کی لذت ہی نہیں آئی ہماری زبانوں کو۔ اچھے ہوٹل سے کھانا کھا لینا، اچھے ہوٹل سے، تو آدمی کئی دن یاد کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے بھائی کھانا تھا، بھائی کیا ٹیسٹ تھا، بھائی چلو آئندہ بچوں کو لے کے آئیں گے، اپنے دوستوں کو لے کے بھی جاتے ہیں۔ کبھی کسی نے کہا یار محبوب کا نام لیا اتنا ٹیسٹ تھا، آئیے نہ ذرا مل کے لیں، آئیے نہ ذرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتنی گندی ہو چکی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا اس پہ کیا نام آیا، اس پہ کیا گزر گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ان پہ وہ زنگ لگ گیا ہے کہ جیسے آدمی بیمار ہو جائے نا، ابھی یہ بیماری آئی ہوئی ہے کرونا،
کہتے ہیں کہ اس میں سونگنے کی حس ختم ہو جاتی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ بچا لے سب مسلمانوں کو، اس میں ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوئی ایسی روحانی کورونا لگی ہوئی ہے، ہمارے ذائقے ختم ہو گئے ہیں، اس زبان پہ محبوب کا نام ہے پتہ ہی نہیں چلتا، جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوتی کہ کس کا نام آیا میری زبان پہ، آنکھوں میں کوئی چمک پیدا نہیں ہوتی کہ کس کا نام ابھی لیا گیا ہے، اور گالی دی جائے تو جسم کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اس زبان سے کیا نکل گیا ہے، ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ اگر کبھی بھولے سے حرام کا لقمہ چلا جائے تو کئی دن چین نہیں آتا، نیند نہیں پڑتی، حرام کا لقمہ چلا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ حلال حرام چونکہ سب چل رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہم کسی ایک چیز کے عادی نہیں بنے۔ ہماری آنکھیں، ہماری زبان، ہمارا دل یہ کسی چیز کا آج تک عادی نہیں بنا، وقتی طور پہ ہوتا ہے، وقتی طور پہ سردی ہے تو موسم سرد ہے تو سردی لگ رہی ہے، گرم ہے تو گرمی لگ رہی ہے، بھوک ہے تو بھوک لگ رہی ہے، اور اگر تپش ہے تو پیاس لگ رہی ہے۔ یہ قدرتی جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں نا، وہی چیزیں ہیں۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی چیز بھی نہیں پیدا کی اس لحاظ سے کہ یار اس کو بدلیں کچھ، تو فرمایا اگر یہ ان کے قریبیوں کا حال ہے، یہ حسنین کریمین سے محبت کا حال ہے، الا المودۃ فی القربى، کہ میرے قریبیوں کے ساتھ، میری آل کے ساتھ پیار کرو۔ اب یہ بھی کئی بار میں عرض کر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار دیکھیے، جب رب کریم نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے مومنو تم بھی نبی پہ درود و سلام پڑھو۔ میں نے آیت پڑھی ہے، پڑھو نا ذرا، آیت پہ اسی وقت عمل کرو، جب آیت پڑھی جائے اسی وقت یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی صحاب سیدنا مولانا محمد وعلی ازواج سیدنا مولانا محمد، یہ اسی وقت عمل کر کے دکھا دو۔ تو اس میں آل کا ذکر نہیں، رب نے جب حکم دیا تو آل کا ذکر نہیں کیا۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، سلام تو ہمیں پتہ ہے کیسا کرنا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی وہ تو ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، جو آپ میں آپس میں لوگ ملتے وہ بھی سلام کرتے، یہ اس کا تو ہمیں پتہ ہے۔ یہ رب نے نیا حکم دیا درود بھیجو، تو کیا کریں، کیسے درود بھیجے؟ اب رب نے آل کا حکم نہیں دیا تو مصطفیٰ نے کیا کہا، قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ رب نے صرف نبی کا نام لیا تھا، مصطفیٰ نے اپنے ساتھ آل کو ملا لیا۔ اب دنیا کے کسی خطے پہ جائیں، کوئی بھی نماز پڑھے، کوئی اہل بیت کا منکر ہو، کوئی اہل بیت کا ماننے والا ہو، وہ درود پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، اس میں آل کا ذکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ کبھی ہم نے نمازیں پڑھی ہوتی، کبھی ہمیں پتہ ہوتا نمازوں میں کہ ہم کر کیا رہے ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں۔ ہم رکوع کرتے ہیں، رکوع چھوڑتے ہوئے کیا کہتے ہیں، سمع اللہ لمن، کیا مطلب ہے، جو تو نے رب کی تعریف کی اللہ نے وہ سن لی ہے۔ اس کا معنی کیا ہے، سمع اللہ، اللہ نے سن لیا، جو تو نے اس کی تعریف کیا وہ اللہ نے سن لی۔ ہمیں خود پتہ چلا ہم نے کیا کہا، رٹا ہوا ہے نا، رب کہہ رہا ہے میں نے تیری یہ بات سن لی ہے، اور اگر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے کہ میرا رب میری ہر سن رہا ہے تو صحیح نا۔ کوئی مسلمان گناہ سے گناہگار سے گناہگار اس کو یہ پتا ہے کہ میرا رب نہیں سنتا، کوئی کہتا ہے نہیں۔ جب یہ عقیدہ ہو جائے گا کہ میری ہر بات میرا اللہ سنتا ہے، تو پیر کے سامنے تو گالی نہیں دیتا، والد کے سامنے تو گالی نہیں دیتا، اچھے آدمی کے سامنے تو گالی نہیں دیتا، رب کے سامنے کیسے دے گا، مصطفیٰ کے سامنے کیسے دے گا؟ جب تجھے یقین ہو جائے میرا محبوب یہ میرے لفظ سن رہا ہے تو کیسے تو جواب دے گا، کیسے تو ایسی غلطی کرے گا؟
کیسے تو بڑھ بڑھ کے بولے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے مسئلے ہم نے لڑائی جھگڑے کے لیے بنائے ہوئے ہیں، یہ اپنے لیے ایک بھی نہیں بنایا کہ میرا محبوب مجھے دیکھتا ہے، میرا محبوب۔ اگر محبوب درود سنتا ہے تو دوسری چیزیں نہیں سنتا؟ تو یار یہ محبتیں، یہ محبتیں کہاں لے کے جاتی ہیں کہ جب آدمی کو پتا ہو کہ میرے اس کام سے میرے محبوب کے دل کو تکلیف ہوگی تو کیسے کرے گا؟ ہمیں یہ آج تک عقیدے ہمارے راسخ نہیں ہو سکے۔ اگر یہ عقیدے دلوں میں راسخ ہو جائیں، رب کریم نے کہا نا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ محبوب جو ہے مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم ہے اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا ہے۔ جو امتی کو تکلیف پہنچتی ہے محبوب اس کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ ہے نا عقیدہ؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان کو گراں گزرتا ہے، تمہاری تکلیف ان پہ گراں گزرتی ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ اس شخص کی تکلیف محبوب کو تکلیف دے گی، تو کسی شخص کو تکلیف دے گا؟ تو بالواسطہ محبوب کو تکلیف دے رہے۔ فرض کریں آپ نے کسی کی جیب کاٹ لی، کسی نے کسی کی جیب کاٹ لی۔ اب جب جس کی جیب کٹی ہے، مہینے کے بعد اس کو تنخواہ ملی تھی، اس نے قرضہ بھی دینا تھا، اس نے بچوں کے کپڑے بھی خریدنے تھے، اس نے کھانا بھی خریدنا تھا، اس نے پورے مہینے کا خرچ بھی جو تھا وہ پورا کرنا تھا۔ اب جب اس کی جیب کٹ گئی، اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو اس پہ کیا بیتے گی؟ جب وہ گھر جا کے بتائے گا اس کی ماں پہ کیا بیتے گی، اس کی بیوی پہ کیا بیتے گی؟ جب ان کی ہائے نکلے گی تو کیا مدینے والے کی ہائے نہیں نکلے گی؟ کس نے تکلیف دی محبوب کو؟ تو نے کسی کی غیرت پہ ہاتھ ڈالا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، تو نے کسی کی دکان پہ قبضہ کیا، تو نے کسی کی مکان پہ قبضہ کیا، تو نے کسی کا راہ روکا، تو نے کسی کے بچے کو تھپڑ مار دیا، تو نے کسی کی بیٹی کی چادر اتار دی۔ جب وہ چیخے گا تو محبوب کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیونکہ رب کہہ رہا تمہارا تکلیف میں پڑنا، اس مشقت میں پڑنا اس پہ گراں گزرتا ہے۔ تم تکلیف میں ہوتے ہو تو محبوب تکلیف میں ہوتے ہیں۔ یہ تکلیف کس نے دی؟ کسی دشمن نے دی؟ یہ امت محمدیہ کے ایک شخص نے دی؟ ایک جو نمازوں میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھتا ہے اس نے دی؟ براہ راست تو نے کسی ایک کا پانی روکا ہوگا، لیکن آگے جتنے لوگ بستے ہیں سب کا تیری وجہ سے رکا کہ نہیں رکا؟ تو نے تو تکلیف اس کو دی، اپنا دشمن سمجھ کے دی۔ محبوب کو تکلیف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ اگر ہمارا عقیدہ راسخ ہو جائے، کتنی عجیب بات ہے، جن کا نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا رب کہے کہ ہر کو معاف کر دو، جن کا محبوب کہے 3 دن سے زیادہ غصے میں رہنا، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ ان کا حال دیکھتے ہیں آپ، اپنا ارد گرد ذرا نظر ڈالیں نا، کتنے ہم میں سے ہوں گے جن کے گھر ان کی بہن نہیں آ سکتی، جن کے گھر ان کا بھائی نہیں آ سکتا، جن کے ہمسائے ان سے ملنا نہیں چاہتے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وہ بھی محبوب کا کلمہ پڑھنے والے، یہ بھی محبوب کا کلمہ پڑھنے والے۔ وہ کافر ہو کے، میں کہتا ہوں کافر ہو کے، یہ دیکھیے کتنا بڑا گناہ ہو جائے، انہوں نے ایک لفظ نکالا سوری، اس نے سوری کی سما۔ ارے یہ کون کر رہا ہے؟ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ ادھر 10 سال چھوٹی سی غلطی پہ 10 سال نہیں بولتے، سفارشیں ڈلوائی جاتی ہیں، سیاستدان آتے ہیں، پیر آتے ہیں، علماء آتے ہیں، چودھری آتے ہیں، پرے بیٹھ دیا یار اس کو معاف کر دے، نہیں میں نے معاف نہیں کرنا۔ اور اگر رب نے قیامت کے دن کہہ دیا میں نے معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ کسی کو معاف کرتا ہی نہیں تھا، اس کو معافی کی لذت ہی نہیں آتی۔ تو کبھی غور کیا
ہم نے چونکہ اسی لیے صحابہ اہل بیت میں دشمنیوں کا ایک قصہ گھڑ دیا تاکہ ہم دشمنیاں پال سکیں، ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ ان کے دلوں میں بھی ایسا تھا. ہم نے اپنا گند ان پہ ڈال دیا کہ وہ بھی ایک دوسرے سے ایسے ہی لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، قبضے کرتے تھے، لوگوں پہ زیادتیاں کرتے تھے. ہمیں ایک سپیس چاہیے تھی اپنی ان گندگیوں کا جو ہے دفاع کرنے کے لیے. ہم نے وہ صحابہ پہ ڈال دیا کہ انہوں نے بھی ایسا کیا، انہوں نے بھی اپنی طرف سے قصے، کہانیاں، ناول بنا دیے. ارے وہ لوگ تو وہ ہیں جن کے بارے میں رب کہتا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ تو آپس میں شیر و شکر ہیں. تاریخیں کہتی ہیں نہیں. اب تاریخ دان کون ہے کو پتا ہے؟ اس کی ثقافت کیا ہے کو پتا ہے؟ قرآن کا تو پتا ہے نا، یہ رب کا کلام ہے، اس پہ تو یقین ہے نا. لیکن اس پہ یقین ہم نہیں کرتے، تاریخوں پہ یقین کر لیتے ہیں. دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو گیا. ہم نے اپنے اپنے گروہ بنا کے یہ صحابہ کو ماننے والا یا اہل بیت کو اپنے بھائی اگر اتنی تم ہو تو آپس میں لڑو مرو نا، ان کو کیوں لان تان کرتے ہو؟ وہ تو مصطفیٰ کے چہیتے ہیں، وہ تو مصطفیٰ کے قریبی ہیں. کوئی چاہے گا کہ اس کی بیٹی کے بارے میں کوئی کلام کیا جائے؟ کوئی چاہے گا کہ اس کے جو ہے داماد کے بارے میں کوئی کلام کیا جائے، اس کے نواسوں کے بارے میں کوئی کلام کیا جائے؟ کوئی چاہے گا کہ اس کی بیوی کے بارے میں کوئی کلام کیا جائے؟ ہم نے ایسا سمجھا کہ سب سے زیادہ جس کی کہانی چلتی وہاں چلا لے، مصطفیٰ کو تکلیف دے دے، کیونکہ یہاں جس کو دیں گے کھڑا ہو جائے گا، وہ تو پھر بھی شفاعت کریں گے، وہ تو پھر بھی ہمارے لیے استغفار کریں گے. اس سے جتنا غصہ ہے ان کے صحابہ پہ نکال لو، جتنا غصہ ہے ان کی حال پہ نکال لو، اپنی دشمنیاں ان پہ نکال لو. تو ان کے ساتھ محبت کرنا سیکھو، ان کے ساتھ تعلق رکھنا سیکھو. اپنا سب کچھ ہمارا ہے بھی کیا، اولاد ہے تو وہ نمازیں نہیں پڑھتی، ہم نے دینا بھی کیا ہے؟ جو اولادیں ہمارا ادب نہیں کرتی وہ صحابہ کی کہاں کریں گی، والے بیت کا کہاں کریں گی، وہ مصطفیٰ کا کہاں کریں گی؟ ہم نے دینا ہی کیا ہے؟ جان ہے تو جان بھی جو کچھ کر رہی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. مال ہے تو وہ بھی حلال کا نہیں ہے، وہ بھی ادھر ادھر سے پکڑا ہوا ہے، تو کیا پیش کریں گے؟ میں کئی بار کہتا ہوں کسی سے کیا پوچھنا مال کیسا ہے. اگر مال اللہ کی راہ میں نہیں لگ رہا تو سمجھ لینا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پاک چیزیں پسند کرتا ہے. اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات پہ نہیں نہ لگ رہا تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. خود سوچو یار یہ اتنا گندا ہے، رب کی راہ میں نہیں جا رہا، رب اس کو قبول ہی نہیں کرتا. گندگی کون اٹھاتا ہے؟ کوئی کسی کو پھول پیش کرو گے تو لے گا نا، تو وہ تو پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے، اس کے گھر پاک ہیں. خبردار کوئی ناپاک مسجدوں میں نہ گھسے، کوئی کافر مسجدوں میں نہ گھسے. یہ جو غسل کرنے والے ہوتے ہیں کیا مسجد میں آ سکتے ہیں؟ جن پہ غسل فرض ہے نہیں آ سکتے نا، کیونکہ یہ پاک ہے. تو سوچو کبھی ہم کیوں نہیں مسجد میں جا پا رہے؟ اس لیے کہ رب ان گھروں میں میرے وجود کو پسند نہیں کرتا. میرا وجود ناپاک ہے، اس کو کسی چیز کے غسل سے اس کو یہ پانی پاک نہیں کر پا رہا. یہ دنیا کا پانی اس کو پاک، کئی بار نہاتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا خوشبوئیں لگاتا ہوں، پھر مسجد قبول نہیں کرتی، پھر مسجد میں دل نہیں لگتا، پھر مسجد کے پاس سے گزر جاتا ہوں. فرمایا دنیا میں سب سے پسندیدہ ترین جگہ مسجد اور سب سے ناپسند جگہ بازار. ہمارا بازاروں میں دل کیوں لگتا ہے، مسجدوں میں دل کیوں نہیں لگتا؟ اس لیے کہ یہ پانی ہمارے جسم کو پاک نہیں کر پایا. اس کو پاک کرنا ہے تو محبوب کی شریعت نے کرنا ہے، اس کو نماز نے پاک کرنا ہے، اس کو سچ نے پاک کرنا ہے. ہماری زندگیاں تو ایسی گناہوں میں پھنس گئی ہیں
کہ اس کو ہم پاک کرنے کا سوچ بھی نہیں آتی. سوچ آئے آدمی کرے نا, اپنی غلطی کبھی محسوس کرے. انبیاء کا طریقہ دیکھا, ربنا ظلمنا انفسنا, پہلے اپنا ذکر کیا, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اپنا ذکر. اپنی غلطی جب تک آدمی نہیں مانتا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور ہم جو کرتے ہیں سمجھتے ہیں میں نے تو جو کیا سچ کیا, حق کیا, مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے آئیے کہ ہم جو ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت پیش کریں کہ یہ دل پاک ہو جائے, یہ سوچیں پاک ہو جائیں, میرا یہ جسم پاک ہو جائے, اس کو مسجد قبول کرنے لگے, اس کو قرآن قبول کرنے لگے. ہم سمجھتے ہیں ہم نہیں قبول کر رہے, ارے نہیں, یہ قرآن ہمیں نہیں قبول کر رہا. یہ بڑا باغیرت ہے, بڑا باغیرت ہے. قرآن بڑا غیرت والا ہے. آپ کسی آدمی سے بھی 4 دن نظریں چرائیں نا, سلام کا جواب نہ دیں تو کہتا ہے یار یہ مجھے اگنور کر رہا ہے, نہیں تو نہ صحیح. کچھ جو غیرت والا ہوتا ہے کہتا ہے نہیں تو نہ صحیح. قرآن سب سے بڑا غیرت والا ہے. 4 دن اگنور کریں, کہتا نہیں تو نہ صحیح. یہ حافظوں کے دلوں سے نکل جاتا ہے. جنہوں نے اتنے سال لگائے ہیں نا, وہ چند دن وہ بھی ایسے دور ہیں تو یہ ان کے دلوں سے بھی نکل جاتا ہے. یہ بڑا غیرت والا اللہ کا کلام ہے, اس کے ساتھ دوستی لگانی پڑتی ہے, اس کو ہمیشہ اس کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلنا پڑتا ہے, اس کو سننا سنانا پڑتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں سے محبت کریں اور سوچیں کہ یہ میرے گھر میں کیوں نہیں ہے. ہم یہ سوچتے ہیں نا یہ کار اس کے گھر میں میرے گھر میں کیوں نہیں, یہ فریج اس کے گھر میں میرے گھر میں کیوں نہیں, یہ اتنے کپڑے اس کے جسم پہ میرے کپڑے کیوں. کبھی یہ نہیں سوچتے یہ ساری محبتیں اس کے پاس ہیں میرے پاس کیوں نہیں, یہ ذکر ہمیشہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں, ہمیشہ وہ مسجد کا خیال رکھتا ہے میرا میں کیوں نہیں رکھتا. میں نے کئی بار مثال دی نا. ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد, ایک مائی تھی وہ مدینے کی صفائی, وہ مسجد کی صفائی کرتی تھی. ہم نے بچپن میں دیکھا گاؤں کی بوڑھی عورتیں نا وہ ہر جمعے رات کو آ کے رات کو جمعے کے لیے صفائی کیا کرتی تھی. ہم اب اتنے امیر ہو گیا کہ ہم نے ملازم رکھ لیے مسجدوں کی صفائی کے لیے. مسجد میں آئے نا کہیں ٹیشو پڑا تو ادھر آؤ نا, ادھر آؤ, یہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. ارے تجھے نظر نہیں آ رہا, رب کے گھر میں اپنے گھر میں اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا. یہاں تو آگے گزر جا کے ادھر آؤ یار, یہ نہیں تجھے نظر آتا. تو مائی ایک دن نظر نہ آئی تو محبوب کریم نے پوچھا وہ مائی کدھر گئی. عرض کی یا رسول اللہ فوت ہو گئی. کہا تو دفن کر دی. ہاں یا رسول اللہ, مجھے کیوں نہیں بتایا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ آرام فرما دیں. اب صحابہ کے دل میں کیا تھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, یہ بوڑھی غریب سی مائی ہے, ہم خود جنازہ پڑھ دیتے ہیں, آقا کریم کی نیند میں خلل کیا ڈالنا. لیکن کو اگر بڑا سا بھی فوت ہوتا تو ایسا ہوتا, اس کو غریب سمجھا, اس کو ایک کمزور سمجھا, دفن کر دیا. آقا کریم نے کہا تم نے مجھے نہیں بتایا, چلو اس کی مجھے قبر بتاؤ. قبر پہ گئے, نماز جنازہ دوبارہ پڑھی. اب دیکھیے اللہ, وہاں کون تھے مسجد, وہاں جنوبی میں کون تھے, کو ہم جیسے گنہگار تھے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانا چاہا تم نے جس کو غریب سمجھا یہ مسجد کی صفائی کرنے والی تھی, یہ گھر اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والی تھی. کہا یہ ساری قبروں میں اندھیرا تھا, مائی کی نماز پڑھی, سب میں نور پھیل گیا. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حدیث دے رہے تھے تو ایک شاگرد نے دیکھا کہ آپ کی داڑھی میں ایک چھوٹا سا تنکا ہے. تو سوء ادب سمجھا کہ میں ان کو کہوں, خود اٹھے آ کے وہ تنکا نکال کے نیچے رکھ کے پھر جا کے بیٹھ گیا. امام بخاری نے وہیں درس چھوڑا, درس حدیث دے رہے ہیں, ہماری طرح نہیں تھے. وہ جب درس حدیث دیتے تو کوئی چیز اور یاد نہیں آتی تھی, بڑے سے بڑا وقت کا حکم آ جائے اس کو نہیں دیکھتے تھے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ درس حدیث دے رہے ہیں, لوگوں نے دیکھا آپ کی آنکھوں کا رنگ بدل گیا, آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. پھر شروع کیا, پھر ایسا ہوا کہ 10-12 بار, بعض اوقات 17 بار کسی نے لکھا ہے ایسا ہوا. لیکن جب آپ اٹھے تو دیکھا نیچے بچھو تھا جو کاٹ رہا تھا. ہلے نہیں کہ محبوب کی حدیث ہے, اللہ کے محبوب کا کلام کا یوں ہی ادب صحابہ کہتے ہیں کرنا چاہیے جیسے مصطفیٰ کے سامنے بیٹھے ہوئے.
لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ حدیثوں پہ حدیثیں پڑھی جا رہی ہیں، ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، قرآن پہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو اس نے نکالا، نیچے رکھ دیا، امام بخاری رحمۃ اللہ حدیث کا درس بند کیا، وہ تنکا اٹھایا، مسجد کے باہر جا کے پھینک کے پھر دوبارہ آ کے درس دیا۔ درس ختم ہوا تو انہوں نے اپنے غلاموں نے، شاگردوں نے عرض کی حضور آپ نے یہ کیا کیا؟ میرے شاگرد کو میرے سے محبت تھی، اس کو میری داڑھی میں تنکا پسند نہیں آیا، مجھے رب کے گھر میں کیسے تنکا پسند ہے؟ یہ ہے محبت۔ الا المودۃ فی القربى، میرے محبوب کہہ دو ان کو میں نے تمہیں کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا، جہنم میں جاتے ہوئے کو جنت میں پہنچا دیا، بکریاں چرانے والوں کو فقیہ اعظم بنا دیا، اونٹوں کی قطار نہ لگنے والوں کو ایسے مقام پہ پہنچایا کہ کیسر و کسرا ڈر رہے ہیں۔ لا اسالکم علیہ اجرا، میں نہیں تم سے کچھ مانگتا، الا المودۃ فی القربى، اتنا تو کرو کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تعلق تو کرو نا، محبت تو کرو نا، میرے اہل بیت کے سامنے جھک کے تو دیکھو نا۔ فرمایا ارے یار کچھ بھی نہ، ہمیں ان سے کیا چاہیے؟ فرمایا اتنا تو دیکھو اس کی نسبت کس طرف ہے، اس میں خون کس کا؟ ایک حدیث شریف میں ہے ایسے ان لوگوں کا کیا حال، مصطفیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو کہتے ہیں کہ میری رحمت میری آل کو نہیں پہنچے گی۔ اللہ، 3 بار اللہ اللہ، خبردار خبردار خبردار، سن لو، میری رحمت میری اہل بیت کو دنیا میں بھی پہنچے گی، آخرت میں بھی پہنچے گی۔ ارے یہ خون یہ بیعت کرتے ہیں نا، بیعت کتنی صدیاں گزر گئی، 15 صدیاں گزر گئی، ابھی تک اولیاء کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پہ آدمی بیعت کرتا ہے وہ اس کا پیر، اور جیسے ہم سجدہ پڑھتے ہیں نا، وہ نبی کریم سے جنہوں نے ہاتھ ملایا نا، وہ نبی کریم کے ہاتھ کی برکت ابھی تک چل رہی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جس کا ہاتھ ملے تو آج تک برکت چل رہی ہے، جس کے خون سے پیدا ہو کوئی، وہ برکت کہتے نہیں جی ٹھیک ہے، اس وقت تو ہم ان سے پیار کریں، اب کیوں پیار کریں؟ اس لیے کہ محبوب نے ان سے پیار کیا، اس لیے کہ محبوب کا خون ہے یہ۔ فرمایا الا المودۃ، ان سے پیار کرو، ان سے تعلق قائم رکھو، جو مصطفیٰ کے قریب۔ عجیب بات ہے، کئی لوگ مدینے کے کتوں کو پیار کر رہے ہوتے ہیں، سیدوں کو نہیں پوچھتے۔ کتا ناپاک ہے، کہا مدینے کا ہے نا، ارے اس کو مدینے کی ہوا لگی ہے، اس مدینے کے کتے کے مدینے کے مٹی پہ قدم آئے ہیں، اس لیے تو ان کے قدموں کو چوم رہا ہے۔ تو یہ تو محبوب کا خون ہے، یہ تو محبوب کی آل ہے۔ ان کے ساتھ تو کیسے نمازوں میں جو ہے وہ یعنی درود بھیج رہے، باہر نکل کے لڑ رہے ہیں۔ چپ ہو جاؤ، اگر کبھی کوئی سید ناراض بھی ہو جائے تو چپ ہو جاؤ، بولو نا آگے سے، چپ ہو جاؤ۔ ہمیں بدلے کیا لینے، ہمارا پلے کیا ہے، ہماری عزتیں کیا ہیں، ہماری غیرتیں کیا ہیں؟ یہ سب آمنہ کے لال کا صدقہ ہے، یہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے یہ عزتیں غیرتیں کیا ہیں۔ لیکن دیکھا آپ نے آج کل یہ مسلمان، ہم نے یہ ساری چیزیں چھوڑی۔ ابھی یہ خبریں سن رہے تھے، آپ بھی سن رہے ہوں گے، کہیں یہ لاہور میں جو واقعہ ہوا ہے 14 اگست کو، جو لڑکوں نے لڑکیوں سے زیادتیاں کی، یہ کس کی بہنیں تھیں؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ مسلمان کا بچہ مسلمان کی بیٹی کی کیسے عزت اتارنے لگا برسر بازار میں؟ اسی کہ تم نے ان لوگوں کو دین سے دور کیا، تم نے ان لوگوں کو دینداروں کے خلاف کیا۔ کبھی محمد قاسم وہاں سے چلے ایک بیٹی کی آواز کے لیے، کبھی ایک خلیفہ جو ہے پورے کا پورا شہر فتح کر لے صرف ایک بیٹی کی آواز کے لیے۔ آج کس کو ہم کہیں؟ اس ہاتھ کاٹ دیتے تھے مسلمان کی بچی کا، کسی نے ہاتھ پکڑا ہے تو آج کس کا کاٹیں؟ آج کوئی غیر تو کاٹ ہی نہیں رہا، غیر تو اتار۔ پہلے تو ہم نے خود پردے اتارے، ہم نے خود اپنی بچیوں کے پردے اتارے۔ آج سب سے بڑا نیک آدمی وہ لگتا ہے جس کی بیوی کے سر پہ چادر ہو یا دوپٹہ ہو، چہرے کا تو مسئلہ ہی نہیں رہ گیا۔
کہتے ہیں یہ پردہ کرتے، یہ پردہ کرتے، جس کے چہرے ننگے وہ پردہ کرتے، صرف سر پہ دوپٹہ، اب پھر یہ کہ سر سے کندھوں تک، یہ سیدہ زینب کی سنت پہ عمل کریں گی، یہ سیدہ فاطمہ کا نام لیں گی، شرم نہیں آتی؟ بازاروں میں بال کھول کے ناچتے ہوئے، مہندیاں لگاتے مناتے ہوئے، آج کوئی سنی محرم میں شادی کر لے تو اس پہ تو قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، اور وہ جو تم ڈھولکیاں لے کے امام قاسم کی مہندی بنا رہے ہوتے ہو، کہاں وہاں مہندی بنائی گئی تھی؟ کہاں پانی آیا تھا کربلا میں؟ پینے کو نہیں تھا، مہندی گھولنے کو تھا۔ عجیب و غریب قصے کہانیاں بنا دی ہیں۔ ہم نے اپنی بچیوں کو خود بازاروں میں نکالا، ادھر یہ ہے کہ جن کے ہم محرم منا رہے ہیں ان کی بیویوں کے کبھی سورج نے بھی کہتے ہیں بال نہیں دیکھے تھے۔ کس کی سنتوں پہ کس کا دین؟ ہم نے دین بچا لیا، حسین نے دین بچا لیا۔ وہ کون سا دین بچا لیا؟ تم نے تو جان بوجھ کے اس کو گھر سے نکالا، یتیم کیا دین کو۔ جو دین انہوں نے بچایا تھا وہ کم از کم ہمارے گھروں میں تو نہیں یاد، ہمارے گھروں میں تو نظر نہیں آ رہا۔ حسین نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ بولیے۔ کبھی کسی سے زیادتی کی؟ کبھی کسی کا حق کھایا؟ کبھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی بزرگ کی، وہ ایک مثل مشہور آج کل اصل میں پتہ نہیں کیا کیا جوڑ بھی کیا کیا دیا گیا ہے، یہ بھی نہیں سمجھ آتی۔ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لڑ رہے تھے، جب کافر کی چھاتی پہ بیٹھے تو اس نے تھوک دیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ کہا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا پہلے اللہ کے لیے لڑ تھا، اب میری ذات آ گئی اس سے میں نے چھوڑ دیا۔ ارے ایک طرف تم یہ من گھڑت قصہ بیان کرتے ہو، دوسری طرف تم ان کو صحابہ کے خلاف بتاتے ہو کہ جی انہوں نے ان کے حق کھا لیا اس لیے وہ ان پہ ناراض نہیں، سیدھا بھی اور صحیح۔ ارے ادھر صرف تھوکنے پہ تم کافر کو چھڑا رہے ہو اور ادھر تم صحابہ کو نہیں چھوڑ رہے۔ ایسے کسے کہانیاں بنا دی؟ مولا علی ایسے کیسے کر سکتے ہیں کہ کافر کو اس لیے چھوڑ دے کہ تو نے مجھ پہ تھوک دیا، جا تو کفر میں زندہ رہ، یا تو دین کی مخالفت کرو، دین کو نقصان پہنچا۔ ایسے ہی کسے کہانیاں بنا بنا کے تو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیا۔ ذرا دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ان کے ساتھ محبت کرنا سیکھیے، ان کے ساتھ مودت کرنا سیکھیے۔ یہ ہوں گے تو انشاءاللہ اہل سنت کا بیڑا ہے پار۔ کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ یہ بیڑی ہیں، یہ کشتی ہیں، یہ ایسا بیڑا ہیں جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جائے، اور بتانے والے صحابہ ہیں۔ اہل سنت اپنا مسلک پہچانو، نہ ہم ناصبی ہیں، نہ خارجی ہیں، نہ شیعہ ہیں، نہ رافضی ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں معتدل، صحابہ، اہل بیت، انبیاء، اولیاء، صلحاء، شہداء، ہم سب سے پیار کرنے والے۔ ہمارے نامہ اعمال میں کہیں سیاہ دھبا نہیں ہے کہ جہاں لکھا ہو یہ فلاں صحابی کا گستاخ ہے، یہ فلاں ولی کا گستاخ ہے، یہ فلاں امام کا گستاخ ہے۔ کہیں ہمارے نامہ اعمال میں ایسا نہ ہو۔ اہل بیت کے کسی آدمی کی دشمنی کا دھبا نہ ہو، صحابہ کے کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایک دھبا نہ ہو، وہ ہے اہل سنت۔ دیکھتے دیکھتے شیعت ہمارے گھروں میں آ گئی، رافضیت ہمارے گھروں میں آ گئے۔ آج ایک طرف پیٹنٹ ٹال میں دی، شیخ الحدیث کو بٹھا لے ایک طرف، نعت خان کو بٹھا لے، ہمارا ووٹ کدھر جائے گا؟ ہم 10 گھنٹے بیٹھتے ہیں، حدیث سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارا مزاج بن گیا ہے، ہم نعتوں پہ جھومتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ ہم نعت خانوں کو کروڑوں دیتے ہیں، مدرسے میں 10 درہم نہیں دیتے۔ جس کی فوج ختم ہو جائے ملک بھی ختم ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی فوج ختم کر لی، ہم نے اپنے علماء ختم کر لیے، ہم نے گویے پیدا کر لیے۔ جس کی اچھی آواز ہے، جو اچھا راگ لگاتا ہے، وہ ہمارا لیڈر ہے۔ اب عقیدے ہم بنا رہے ہیں، نعتوں کے وہ نام نہاد نعت، وہ نعت تو نہیں ہے، نعت تو مصطفیٰ کی تعریف ہے۔ ہم نے عقیدے وہاں سے سیکھنے شروع کر دیے۔
عالم دین کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. یہ صدیوں سے چل رہا تھا. پھر مزیوں نے آ کے کیا کہ علماء کو نکالیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ ایک حدیث پیش کی تھی پلے سے بنا کے کہ حضرت یوسف کو جب آ کے بھائیوں نے کہا نا حضرت یعقوب کو کہ یوسف علیہ السلام کو بیڑیا کھا گیا، تو انہوں نے کہا جی اگر میں نے یوسف کو کھایا تو میرا حشر جو ہے وہ 14ویں صدی کے علماء کے ساتھ ہو. معاذ اللہ استغفر. یہ قصے کیوں بنائے گئے؟ اس لیے کہ علماء کو ان کی زندگیوں سے نکال دیں. پھر جو مرضی ان میں فیڈ کریں یہ گاتے رہیں گے، ان کو کوئی بتانے والے نہیں ہوگا یہ شعر کفر ہے، یہ شعر محبت ہے، یہ شعر کیسا ہے. آج عقیدے نعت خانوں کے شعروں پہ بن رہے ہیں، اور عقائد کی کتاب نعت خان بیچارے کو تو ویسے ہی نہیں آتی عربی پڑھنی، تو اس نے عقیدے کی کتاب کری کون سی پڑھنی ہے؟ نہ پیر پڑھتے ہیں نہ نعت خان، عقیدے کی کتابوں کے نام کا ہی نہیں پتہ. تو اسے دعا کریں اللہ جل مجد الکریم ہمیں اپنا عقیدہ بچانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بہتر اور سب سے پیاری چیز عقیدہ ہے. یہ سب نمازوں سب روزوں سے افضل یہ بنے گا تو نمازیں قبول ہوں گی، یہ عقیدہ بنے گا تو حج قبول ہوں گے، عقیدہ بنے گا تو انشاءاللہ قیامت کو عزت ملے گی. اللہ جل مجد الکریم زندہ رکھے تو محبوب کریم کے صدقے ان کا محب بنا کے رکھے، ان کے غلاموں کا محب بنا کے رکھے. مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ ہمیں جینا دے، اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پہ ہمیں موت عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.